معلوم ہے پچھلے رکوع میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانی دی اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا تو ناکامیوں کے نقشوں میں بھی اللہ نے ان کو کامیاب کیا. کامیابی کی کوئی صورت بنتی نہیں تھی، ہر طرف ناکامی ہی ناکامی تھی، مگر اللہ پہ اعتماد. ان کے زبان سے الفاظ بھی کیسے نکلتے تھے کہ ہمارا رب ہماری رہنمائی کرے گا، اور رب سے دعا مانگتے ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ تو ہمارے لیے کوئی ہدایت کی صورت پیدا کر دے. تو زبان سے بھی اچھے جملے نکال رہے تھے کہ بھئی اللہ مدد کرے گا، اور عملی طور پر بھی قربانی دے رہے تھے. تو کیسے ناکامیوں کے اسباب میں اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا ایک معجزاتی طور پر. اب اللہ واقعہ بیان کر رہے ہیں ان متکبر لوگوں کا کہ کامیابی کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی تکبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو برباد کیا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد مشرکین مکہ کو سمجھانا بھی ہے کہ جو بڑا ناز کرتے تھے اپنے بڑے ہونے پر، سردار ہونے پر، اور نبی کو حکم دیتے تھے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت لوگوں کو ہم نے اسباب اور وسائل اور دولت دی ہے اور انہوں نے تکبر کیا، تو کیسا ان کا انجام ہوا. تو تم بھی کبر سے بچو، تکبر سے بچو، اللہ کی طرف نسبت کرو. تو پہلے بھی ملحد لوگ گزرے ہیں جو خدا کے منکر تھے، آخرت کے منکر تھے، دولت پہ اور کامیابی کے نقشوں کو دیکھ کر وہ دھوکے میں پڑ گئے اور سمجھنے لگے جیسے ہم یہاں کامیاب ہیں تو ہمیشہ ہم کامیاب ہی رہیں گے. اس کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ایک مثال بیان کیجئے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی. دو دوست تھے یا دو گپ شپ لگانے والے تھے، تو ان میں سے ایک کو اللہ نے بہت مال اور اسباب دیے، دوسرا غریب تھا. تو جو دولت مند تھا وہ غریب پر اپنی فوقیت کس طرح سے بیان کرتا تھا، اس پہ کیسے اپنے بھرم میں لینے کی کوشش کرتا تھا اس کو، اور کیسے روب ڈالتا تھا اس کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھا ہے. دو باغ تھے تو اللہ ایک مساوات کا نظام چلاتا، ایک کو ایک باغ دے دیتا، دوسرے کو دوسرا باغ دے دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو بہت دولت دے دیتے ہیں، کسی کو بالکل غریب بنا دیتے ہیں. اب ایک ہی کو دو باغ دے دیے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، انگوروں کے باغ تھے. وحففناہما بنخل، اور باغ بھی ایسے خوبصورت کہ ہم نے کھجوروں کے درختوں سے ان کو ڈھانکا ہوا تھا. اور وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں بھی کھیتی تھی اس کی، جو اس کی پیداوار میں اور تجارت میں اضافے کا ذریعہ بنتی تھی. کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنا اکل یعنی اپنا پھل دیا کرتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کیا کرتے تھے، بھرپور طریقے سے اپنی پیداوار دیا کرتے تھے جیسے باغ برکت والے باغ ہوتے ہیں. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان باغوں کے بیچ میں ہم نے پانی کا انتظام بھی کیا تھا، نہر تھی تاکہ باغ کے مالک کو سیراب کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. وکان لہ ثمر، اور اس شخص کے لیے اس کے علاوہ بھی ثمر تھا، یعنی ان باغوں کے علاوہ بھی اس کی سورس آف انکم تھی، پیسہ تھا اس کے پاس. فقال لصاحبہ، اب ظاہر ہے جب باغ بھی پھل دے رہا ہے اور الگ سے تجارتیں بھی چل رہی ہیں اور دوست غریب ملے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر دوستوں پر انسان اپنی دھاک جماتا ہے، روب جماتا ہے، ان پر اپنی فضیلت اور فوقیت شو کرتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، یہ تکبر میں آ گیا. فقال لصاحبہ، اپنے ساتھ چلنے والے یا بیٹھنے والے کے ساتھ کس سے کہنے لگا. وہو یحاورہ، اور وہ اس سے گپ شپ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی تھی تو بیچ میں شو مارنا شروع کر دی. انا اکثر منک مالا، میرے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں. جیسے ہوتا ہے نا شو بازی میں آتے ہیں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے، کیا کہتے ہیں بھائی ہمارا بڑا بینک بیلنس ہے. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور نفر افرادی قوت بھی میری تجھ سے زیادہ ہے، میرے ملازمین دیکھو، میری اولاد دیکھو. پہلے زمانے میں لوگ اولاد کی کثرت پہ ہمیشہ فخر کرتے تھے، بچے زیادہ ہوتے تھے اور شو مارتے تھے. تو چونکہ اولاد کی کثرت کو وہ نعمت سمجھتے تھے. آج چونکہ فطرت سے باغی ہو رہی ہے انسانیت، فطرت سے بغاوت ہے کہ خاندانی نظام میاں بیوی کے سیٹ اپ کو چھوڑ کر گرل فرینڈ جو گدھے گھوڑوں کا کام ہے وہ کام شروع کر دیا، اور اس سے زیادہ فطرت کے باغی بنے ہیں تو ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مرد مرد سے اور عورت عورت سے. اور تو یہ جو نسل روکنا ہے نا کہ بچے کم ہوں
تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے کہ جو چیز آپ کے لیے نعمت تھی، بڑھاپے کا سہارا تھی، اسی کو عذاب سمجھنا شروع کر دیا۔ یہب لمن یشاء اناسا، قرآن کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، گفٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں۔ تو جو گفٹ تھا اس کو پینلٹی سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ سب انسان کے بے عقل ہونے کی دلیل ہے کہ سائنسی ترقی تو بہت کر رہا ہے مگر فطرت سے باغی بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس افراد بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی، بظاہر اس سے اولاد ہی مراد ہے، کیونکہ آگے جو اس کے دوست نے جواب دیا نا تو اس کی اولاد کم تھی، تبھی اس نے کہا کہ میری اولاد کم ہے تو اس پہ تو فخر نہ کر کہ تیری اولاد زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا وہ، یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جو الفاظ آگے بولوں گا یہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ وہ کیسے اس نے جان پہ ظلم کیا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اپنے دوست سے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا، یعنی اسباب پہ نظر کر رہا ہے، جیسے کہ ملحد لوگ کرتے ہیں، ایتھیس لوگ کرتے ہیں، مذہب کے منکر اور جو نام نہاد لبرل ہیں وہ کرتے ہیں، وہ اسباب کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اصحاب کہف کے بعد یہ واقعہ کتنی زبردست ربط ہے نا آپس میں۔ اصحاب کہف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سبب نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ ہمارا رب ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں اچھا ٹھکانہ دے گا۔ وہ امید کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ اسباب بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ اسباب پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا اچھا باغ ہے اور نہر بھی ہے اور پانی کا بھی انتظام ہے، تو کیوں تباہ ہوگا بھائی باغ؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے، مقصد اللہ کی نفی تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہے، بارشیں برس رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں اور بہترین میرا بزنس ہے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ اس زمانے میں بھی علماء جو نیک لوگ تھے ڈراتے تھے نا مالداروں کو کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرو، شرک مت کرو۔ تو اس نے بھی وہی کام کیا کہ علماء کا مذاق اڑانا شروع کیا، یا پیغمبروں کی تعلیمات کا جو اس زمانے میں تعلیمات تھیں ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، یقینی طور پر ہمیں اس کا کسی تاریخی کتاب سے یقینی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ کچھ آثار ملتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے سفر نامے میں ذکر کیا، لیکن انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یقینی نہیں ہے یہ۔ تو جب یقینی نہیں ہے تو ہم کیوں اس میں رائے پیش کریں؟ بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پچھلی امتوں میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ کبھی ختم ہوگا، لہذا میں کوئی ڈرنے کی، گھبرانے کی، اللہ کے شکر ادا کرنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی، یہ مذہبی اسکالرس کی باتیں ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، رہا یہ مسئلہ کہ جو اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، وہ تو کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا تو قیامت کے دن تو آئے گا، تو قیامت جب آئے گی تو اس وقت کے لیے تیاری کر لو، اللہ سے تعلق بحال کر لو۔ تو کہنے لگا کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آخرت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف چلا بھی گیا، اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر بھی لیا، تو یہ مولوی لوگ جہنم میں جائیں گے، مجھے وہاں بھی جنت ملے گی۔ جیسے کہ آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جو علماء سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں کہ آخرت بھی انگریزوں کے لیے، کیونکہ وہ ایک نمبر ہوتے ہیں، وہ دیندار ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا میں اتنی ترقی کی، تو آخرت بھی انہی کے لیے اگر ہوئی، مسلمان آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے، ان کی حرکتیں دیکھو۔ اس طرح بھی بعض لبرل لوگوں کی سوچ ہے کہ بالفرض اگر آخرت قائم ہوئی تو ہم وہاں بھی پٹیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے بھائی، آپ اللہ پہ ایمان لانے والوں کو اور نہ لانے والوں کو ایک جیسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی یہی خیال تھا، یہ اس زمانے کا ملحد تھا، ایتھیس تھا۔ تو کہنے لگا اگر بالفرض میں اپنے رب کے پاس گیا بھی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، تو اس سے بہتر باغ میں وہاں پاؤں گا، منقلبہ، لوٹنے کے اعتبار سے۔ مطلب یہ کہ میری قابلیت اور اتنا کچھ میں نے اسٹرگل کی، ایمانداری کے ساتھ محنت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو اس کا مطلب میں ایک اچھا انسان ہوں۔ تو اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی گئی تو جیسے مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہے میری محنت کی وجہ سے، تو وہاں بھی لازمی ملے گا مجھے۔ تو اس لیے اس کے لیے مجھے نماز روزے کی اور توحید کی اور ان سب بکھیڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو دوست تھا، غریب تھا، وہ مسلمان تھا، اس نے کیا کہا؟ قال له صاحبه، اس کے دوست نے اس سے کہا، وهو يحاوره، وہ بھی گپ شپ کر رہا تھا، کیا کہا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو ایسی ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میرا خدا ہے، لیکن تیرے عمل سے لگ رہا ہے کہ تو خدا کو نہیں مانتا۔ جو خدا کو مانتا ہے وہ سب سے پہلے ڈرتا ہے
وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ باغ ہمیشہ رہے گا، وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے چاہا تو رہے گا، نہیں چاہا تو یہ 2 منٹ میں ختم کر دے اس کو۔ تو اصل طاقت اور قدرت تو اللہ کی ہے، تو اس خدا کا انکار کر رہا ہے جس کی یہ طاقت ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کے قطرے سے بنایا۔ تو جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، اتنا پاورفل، اتنا طاقتور، وہ چاہے تو تیرے باغ کو 2 منٹ میں ختم کر سکتا ہے۔ تو ایسے بے فکر ہو کے کیسے بیٹھ گیا ہے؟ جیسے کہ آج ملحد اور ایتھیس لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، یعنی یہ اللہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب کچھ اسباب سے ہے، تو بھی اسباب کو دیکھ کر دھوکے میں آ رہا ہے، تو تجھے کیا ہو گیا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے مرد بنا دیا، انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال لیا، جس کی یہ طاقت اور قدرت ہے، اور تو کہہ رہا ہے قیامت بھی قائم نہیں ہوگی، تو یہ بھی تو خدا کا منکر ہے۔